إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس مصیبت سے گزر رہے ہیں وہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق اور ہمارے محسن جن کے ہم پر احسانات اور نعمتیں انگنت لا تعداد اور بے شمار ہیں، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا اور نہ ظلم کرنے والے جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ. رب العالمین نے
اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی اور تفصیلی دونوں طریقوں سے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ تم پر آنے والی ہر مصیبت تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، اور ساری کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، کچھ کرتوتوں کی وجہ سے۔ کچھ خطبات جمعہ سے پہلے اس بارے میں تفصیلی اللہ کی توفیق سے بات ہوئی ہے کہ اجمالی طور پر گناہوں کو شمار کیے بغیر قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہر آنے والی مصیبت میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ تفصیل بیان کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو دنیا ہی میں عذابوں کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے چند سامعین اور بولنے والا، اس کے بعد جو اللہ کی توفیق سے اس پیغام کو سنے، آئیے آج صرف ایک گناہ کے بارے میں بات سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو اللہ ہوش دے دے اور وہ اس گناہ سے خود اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کو بچانے کے لیے جو کر سکے وہ کرے۔ اس بارے میں جو دلائل و شواہد اللہ جانے کتنے ہیں، ان میں سے پہلی بات امام ابن ماجہ اور امام حاکم اور رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، خمس اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ 5 قسم کی باتیں، اے گروہ مہاجرین، 5 قسم کی باتیں میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ اللہ تمہیں ان باتوں کے آنے سے پہلے اپنی رحمت سے اپنے پاس لے جا چکا۔ 5 باتیں جب تم ان میں مبتلا کیے جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی فریاد اپنے مہاجر صحابہ کے بارے میں پوری فرمائی، اور وہ بچ بچا کے اللہ کی توفیق سے چلے گئے۔ اب جو ہم ہیں، دیکھیں کہ ہمارا جو حشر ہو رہا ہے، 1400 سال سے پہلے جو بات کہیں فرمائی گئی، کیا وہ ہم پر 100% پوری نہیں ہو رہی؟ آپ نے 5 گناہ اور 5 کی سزا ایک ایک کر کے بیان 14 صدیوں سے پہلے۔ ان 5 میں سے ایک جس سزا میں اب ہم مبتلا ہیں، فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون
والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذي مضوا من قبل. ایک لفظ اور اس کے معنی پر میں آپ غور کریں. فرمایا کسی قوم میں بے حیائی یعنی بدکاری عام نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کا اعلان کرے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بعد میں بیان کیے جانے والے عذاب کا سبب ہے. پھر سماعت فرمائیے کسی قوم میں بے حیائی یعنی بدکاری عام نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کا اعلان کریں، مگر کیا ہوتا ہے؟ ان میں تعاون اور ایسی دردیں اذیت ناک باتیں پھیل جائیں گی کہ ان کے پہلوں میں وہ باتیں نہ آئیں. اب دونوں باتیں سامعین ان پہ توجہ فرما رہے ہیں. پہلی بات ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ بے حیائی بدکاری کا عام ہونا، یہاں تک کہ علانیہ ہونا ہے کہ نہیں؟ آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میڈیا والے ہیں. اور دوسری بات تعاون اور ایسی اذیت ناک باتوں کا آنا جن کا پہلوں میں نام بھی نہ تھا. یہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ کسی مصیبت کے دنیاوی اسباب تلاش کرنا، بیان کرنا بڑی بات ہے. اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن آسمانی اسباب سے چشم پوشی کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، یہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کی بات ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے، اصل سبب آسمانی سبب ہے. اور جب اللہ چاہیں تو دنیاوی اسباب بھی شامل ہو کے بات کو بگاڑ دیتے ہیں. اس حدیث پاک سے جو بات میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ بدکاری کے عام ہونے سے اور اس کے علانیہ آنے سے تعاون نے اور ایسی مصیبتوں میں آنا ہی آنا ہے جو پہلوں میں نہ تھی. اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اب بھی یقین نہ آئے تو پھر کورونا سے پہلے دماغ کا علاج کرنا. اسی بارے میں دوسری حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی قوم میں بدکاری، زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کیا. ہمارے معاشروں میں یہ دونوں گناہ ہیں کہ نہیں؟ اور ہیں تو چھپے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ؟ اب جب دونوں گناہ ہیں اور بہت ہیں اور چھپے ہوئے نہیں، علانیہ ہیں، تو 2 اور 2 4 ہوگا یا نہ ہوگا؟
2 اور 2 چاہیں نہ چاہیں 3 تو نہ ہوگا، 5 تو نہ ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو فرماتی ہے وہ ہی ہو۔ تو عذاب الہی کا سبب کون بنا؟ ہم بنے یا اللہ پاک نے ظلم کیا؟ اور دیکھیے صدیوں پہلے، 14 صدیوں سے بھی پہلے اس بات کی خبر دے، یہ 2 کرتوتیں آئیں گی، کیا مطلب؟ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا نشانہ خود بنا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عنوان قائم کیا تاکہ بات سمجھنے سے رہ نہ جائے، واضح ہے، لیکن مزید امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس پر عنوان قائم کیا۔ دیکھتے ہیں، ذکر استحقاق القوم عقاب اللہ جل وعلا عند ظہور الزنا والربا۔ قوم جب ان میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ حضرات، اللہ کے لیے ہم غور کریں، جو ہوا ہے رحمان و رحیم رب کا ظلم ہے یا میرا اور آپ کا اور ہمارے معاشرے کا ظلم؟ اور یہ بات جو ظلم ہے، یہ اوباش، بظاہر بے سمجھ، اجڑ، بے عقل لوگوں کا شیوا نہیں، آج کل یہی تہذیب کا نشان بن چکا ہے۔ گھروں کے گھر لوٹ چکے ہیں، شرفا نام کی چیز نام تک ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ نے اتنی سخت وعید کا سبب بیان کیا، اتنی سخت وعید وہ کیوں ہے؟ علامہ مناوی لکھتے ہیں، اصل میں یہ جو بدکاری ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے پانی صاف ستھرے رہیں، اس میں آمیزش نہ ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو جب زنا ہوگا تو پانی صاف رکھتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ جو نسب ہے اس کی حفاظت ہو جائے، جس کی طرف نسبت کر رہا ہے اسی کا ہو۔ تو جب بدکاری ہوگی تو یہ نسبتیں محفوظ رکھے، جس سے روکتا ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ لیکن کیا ہم نے اللہ کی شفقت کی قدر کی ہے؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل کی ہے؟ نہیں کی تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی بارے میں تیسری حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ تعالی، حضرات قسم کھا کے کہتا قرآن و سنت میں بیان میں کوئی کمی نہیں،
اور حضرات مفسرین اور محدثین نے انتہا کر دی ہے ہمیں سمجھانے کی، لیکن کیا حالت ہے ہماری؟ روتے رہیں اپنی حالت سے، اپنی حالت پر روتے رہیں، اسی رونے میں مر جائیں وہاں اسی رات میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سزا کیا ہے۔ دیکھیے کیسی حدیث، اگر میں آپ نے ہمارے معاشرے نے اس حدیث کو سمجھا ہوتا، اس کے مطابق احتیاطی تدبیر اختیار کی ہوتی، ہمارا وہ حشر نہ ہوتا جو ہو۔ حدیث صرف سنیے اور دیکھیے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے یا کچھ اور۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، انحلف وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہم نے نیک لوگ بھی ہو؟ نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں؟ اور اب ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب کو دو ٹوک بات خیر خواہی کے لیے بتایا، کیا فرمایا؟ یہ پیغام لے جائیے اور عام کیجیے۔ فرمایا نعم، ہاں، نیکوں کے ہونے کے باوجود ہلاک ہو جاؤ۔ کیوں؟ اذا کثر الخبث، جب زنا زیادہ ہو جائے گا نہ نیک بچے گا نہ برا بچے گا۔ بعد میں دیکھا جائے گا روز قیامت نیکوں کی نیکی کام آتی ہے کہ نہیں۔ دنیاوی عذاب، فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا تو نیکوں کے ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے لیے اب بھی ہوش ہے، ہمارے اللہ جب تک موت کی ہچکی نہ بن جائے، عذاب کے آنے کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عذاب آ چکا ہے اور معلوم نہیں کل نہیں آئندہ گھڑی میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کچھ ہو۔ اللہ کی قسم کوئی ضمانت نہیں کسی کو ہے تو یہ رب کی رحمت ہے، توبہ کا، معافی کا، سیدھے ہونے کا دروازہ بند نہیں کرے، اور کر پانا بات کی بات ہے۔ سچی نیت تو ہو جائے، عزم ہو جائے، یا اللہ اب توبہ اور پورا زور لگاؤں گا، جو چھوڑنا ہے چھوڑوں گا، جو چھڑوانا ہے چھڑواؤں گا، جو کرنا ہے کروں گا، اور جو کروانا ہے آپ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق وہ کرواؤ، نتیجہ کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب المفہم میں اس حدیث کو نقل کیا، اصل حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو جن دو محققین نے اس کتاب کی تحقیق کی، انہوں نے اس پر عنوان قائم کیا، اللہ پر اپنی رحمتیں کرے کہ سمجھ جائے، فضل الہی سمجھ جائے، بی بی سمجھ جائے، بندہ سمجھ جائے۔ کیا عنوان قائم کیا؟ سن لیجیے، ساما بیٹا توجہ کرو۔ ہلاک الصالحین والطالحین عند انتشار الزنا، جب زنا عام ہو جائے، نیک اور بد برباد ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی، بدکاری کے عام ہونے پر یاد بیٹا سمجھ آ گئی، کون برباد ہوگا؟ برا نہیں، کہ تیرا اور میرا اگر
فلسفہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا۔ دور کی بات کیا ہے، گھر میں کوئی پٹری سے اترا ہو، اس سے اگر ایک بابا یا کوئی مائی غیرت والی ہو تو باقی اس مائی یا بابے کو جینے دیتے سیما صاحب؟ کمپٹیشن ہوتی ہے، کم موٹے موٹے شیطانی لفظ بول کے سمجھتے ہیں شریعت منسوخ ہو گئی، پرسا لگ گیا تیرا یہی کچھ ہے کہ نہیں کرنے صاحب، یہی کچھ ہے، یہ کچھ اور سمجھا انگریزی کے دو لفظ ٹوٹے پھوٹے بولے اور شریعت منسوخ کر دی۔ حالات الصالحین والصالحین سبق لے کے جائیں، اور میں بھی لے کے جاؤں، جہاں بدکاری عام ہوگی نہ نیک بچے گا نہ برا بچے گا۔ کوئی حال ہے ہمارا جینے کا؟ ہے جینے کا؟ کون بچ رہا ہے؟ کون بچ رہا ہے؟ بدکاری عام ہے یا نہیں ہے؟ تو نتیجہ جو ہے ہم کہتے ہیں 2 اور 2 ضرب دیں لیکن 4 سننا پسند نہیں کرتے۔ آگ کو پانی پر تیز آگ پر رکھیں، اس کا گرم ہونا ہمیں پسند ہے۔ گھی کو آگ پر رکھیں، اس کا پگھلنا پسند ہے۔ پتھر کو آسمان سے پھینکیں، زمین پر نہ گرے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو ہمارے چاہنے سے کچھ بنا ہے نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ اس بارے میں اللہ جانے باقی کتنی باتیں ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت کو، عوام کو، حکام کو، سویلین کو، ہر قسم کی امت کے افراد کو اپنی ذمہ داری اس بارے میں پوری کرنے کی توفیق دے۔ خود بچیں، اپنے گرد و پیش کو اپنی طاقت کے مطابق، نہ ہتھیار اٹھانا ہے، نہ اسلحہ اٹھانا ہے، نہ کوئی بغاوت ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اس گناہ کو بڑھانے میں حصہ نہ ڈالیں، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے جو کر سکتے ہیں شریعت کی حدود میں، کتاب و سنت کی حدود میں، اللہ وہ مجھ نالائق اور آپ سب کو اور جہاں تک یہ آواز پہنچے ان تمام کو اور پوری امت کو ایسا کرنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا، عد علينا بخير يا أكرم المكرمين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة
فاقبضنا إليك غير مفتون وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.